سرکولر ڈیٹ ایک ایسا ایشو ہے جو یہ بھی ہم سالوں سے سن رہے ہیں. ٹھیک ہے 2006 میں جب پرائسز بڑھی سو بیسکلی دیٹس وین اٹ اسٹارٹیڈ, لیکن اس کی بنیاد ہم کہہ سکتے ہیں 1990s میں جب IPPs لگے اور امپورٹڈ فیول پہ ہم نے جو ہے وہ اس کو فرنس آئل پہ لگائے, تب سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے ایک بنیاد جو ہے وہ وہاں سے شروع ہو گئی. لیکن ہر سال وی سے کہ ہم اس کو فکس کریں گے یا ایک نئی اسٹریٹجی لے کر آتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے فکس کرنا ہے. what is the solution now? I think the solution in that system is کہ پہلے تو پالیسی میکر کو سمجھنا ہوگا across the board, this is not just the power sector, یہ گندم کی مارکیٹ میں بھی میرا ویو ہے کہ پالیسی میکر کا کام ہے پالیسی چلانا, ریگولیٹر کا کام ہے ریگولیٹ کرنا, یہ دونوں فنکشنز گورنمنٹ سے جڑے ہوئے ہیں, اور پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے مارکیٹ کو چلانا. پاکستان میں پاور سیکٹر میں حکومت سارے کام خود کرنا چاہ رہی ہے, تو ضروری ہے کہ پہلے تو آپ پرائیویٹائزیشن کی طرف جائیں, آپ پالیسی بنائیں ہولسٹک انرجی پالیسی جس کا کور ہونا چاہیے انرجی سیکیورٹی اینڈ انرجی ایکسیس. اس پرائس لیول پہ, اس اکنامک اسٹرکچر میں جو پاور سیکٹر پہ ہے, عام شہری چھوڑیں, بزنسز بھی الیکٹریسٹی افورڈ نہیں کر سکتے, اسپیشلی فار ایکسپورٹس, بہت مہنگا انپٹ ہے, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس تو ان کی کہاں سپر ہائی, یو کانٹ کمپیٹ اراؤنڈ دا ورلڈ. بالکل. تو آپ نے ہولسٹک پالیسی بنانی ہے, اس کی ریفارمس کرنی ہے. پارٹ آف دیٹ ریفارم ہیز ٹو بی پرائیویٹائزیشن آف ڈسٹریبیوشن کمپنیز. اس ڈسٹریبیوشن کمپنی سے پرائیویٹائزیشن سے یہ ہوگا کہ ایک اسپیس بنے گا انوویشن کرنے کا, کہ فیصل آباد میں کوئی اور اونر ہے, سیالکوٹ میں کوئی اور ہے, پشاور میں کوئی اور ہے, اینڈ دوز مینجمنٹس کین دین ڈیسائڈ کہ بھائی پشاور کی مارکیٹ کے ایک اسپیسیفک ڈائنامکس ہیں, ہم اس طرح ریفارم کریں گے. فیصل آباد کے کچھ اور ہیں. آئی تھنک دیٹ انسرٹس انوویشن. لیکن سیکیورٹی اور ایکسیس کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ نے انڈیجنس انرجی کی طرف جانا ہوگا, اسپیشلی رینیوبلس. آئی پرسنلی تھنک یہ جو ریسنٹلی پورا ایک کانورزیشن چلی ہے پاکستان میں اگینسٹ سولر از مس پلیسڈ. The government should actually be collateralizing poor people's homes to give them solar. I'm shocked to see this debate. Aapne, because you're talking about policy. میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ تھوڑے ڈیٹیل میں بات کریں کہ کیا پالیسی ہم کیا سوچ کے بنا رہے ہوتے ہیں اس وقت کیا تھاٹ پروسیس ہوتا ہے, کیا لانگ ٹرم ہم نہیں سوچ رہے ہوتے. 2015 سے 18 تک یہی لوگ تھے جنہوں نے IPPs لگائے, LNG پہ لگائے, کول پہ لگائے. ٹھیک ہے وہ تھوڑا چیپر تھا لیکن تھا امپورٹڈ فیول ہی تھا. پھر اس کے بعد 2022 میں شہباز شریف صاحب نے سولر کی بات کی کہ نہیں یہ تو بہت ہمیں مہنگا پڑ رہا ہے, وی شوڈ موو ٹورڈز سولر, وی شوڈ موو ٹورڈز چیپر انرجی. اور اب بھی وہی ہیں. سو 3 دفعہ ہی ہیز چینجڈ ہز اسٹینس آن اٹ. تو یہ تو مطلب 2015 سے 2024 میں 3 دفعہ آپ کیسے چینج کر سکتے ہیں کہ اب جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں سولر پہ جو ہے وہ ہمیں ٹیکسز لگانے ہیں, اس کو نیٹ میٹرنگ لو کرنی ہے کیونکہ جو گرڈ سے لے رہا ہے اس کو نقصان ہو رہا ہے. like policy بناتے ہوئے what are we thinking, what is the thought process? Because there is no long term thinking, it's all ad hoc, right? آپ کا انرجی کرائسس تھا ارلی mid 2010s میں جب میاں صاحب کی حکومت آئی تو آپ نے بڑی جلدی کارخانے لگائے تاکہ جلدی بجلی پروڈکشن ہو گئی. پولیٹیکل پرابلم تھا, لوگ ناراض تھے, اٹ سالو دیٹ پرابلم. لیکن اس کے ساتھ آگے ریفارمز آنے تھے, وہ آپ نے نہیں کیے کیونکہ وہ انفیزیبل تھے. اس کی وجہ سے کرائسس آج تک موجود ہے. سولر پہ میرا فنڈامنٹل ویو یہ ہے کہ ایکسیس ٹو چیپ رینیوبل سولر, روف ٹاپ سولر فار آرڈنری پاکستانیز, مور دین اینی تھنگ اٹس اے پولیٹیکل ون. اگر آپ پنجاب چلا رہے ہیں اور آپ پنجاب میں ایک سولر پروگرام لانچ کریں جہاں غریب شہری کو جو چھوٹے شہروں میں رہتا ہے یا گاؤں میں رہتا ہے جس کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے اس وقت انرجی پرائسز کی وجہ سے, اس کو کہیں کہ یار ہم آپ کے گھر میں 2 3 4 5 کلو واٹ کا سسٹم لگائیں گے, ہم کولیٹرلائز کریں گے اس ایسٹ کو, پرائیویٹ سیکٹر کرے گا, سرکار نے صرف گارنٹیز دینی ہے, آپ اس کو پے بیک کریں 3 سال 4 سال کے اندر, 20 سال کی اس کی لائف ہے, 18 سال یا 15 سال آپ آرام سے مفت کی الیکٹریسٹی پہ اپنا گھر چلائیں. وہ سیونگ 10 سے 15 ہزار روپے کی ہے کم از کم اس ہاؤس ہولڈ کے لیے آج کی پرائسز کے اندر, غریب خاندان کے لیے. وہ آپ کو دعائیں دیں گے, ووٹ کریں گے آپ کے لیے. تو آپ نے ہولسٹکلی سوچنا ہے, انرجی ایکسیس اور سیکیورٹی کی پالیسی بنانی ہے, اس کے ارد گرد پھر آپ نے باقی سارے ریفارمز کرنے ہیں. تو دا پرابلم از کہ ہر چیز ایڈ ہاک دیکھی جاتی ہے, ایڈ ہاک نہیں دیکھا جا سکتا. اٹس ویری فنی 2022 میں آئی ریممبر کہ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ تمام گورنمنٹ بلڈنگس کو جو ہے وہ سولرائزڈ کر دیا جائے بائی 2023.
اینڈ ناؤ ہیئر وی آر ان 2024 ویئر ہی از سیئنگ کہ نہیں جو سولر ہیں ان پہ ٹیکس لگایا جائے, اور جو گرڈ سے بجلی لے رہا ہے پھر اس کو کون سپورٹ کرے گا, اور اس کو مہنگی پڑ رہی ہے. اور وہ چلے گا نہیں کیونکہ اگین لوگ خود لگوا رہے ہیں سولر پرائسز ہیو کریشڈ ان پاکستان, اور از جسٹ چیپر. سو آئی تھنک ریاست کو چاہیے کہ ایک ہولسٹک پالیسی بنائے. ایڈ ہاک پالیسیز اکراس دا بورڈ آر دا فنڈامنٹل پرابلم ود دا اکانومی رائٹ ناؤ. دیکھیں جس مارکیٹ میں آپ کو پاکستانی حکومت کا کردار بہت زیادہ نظر آئے گا نا, اس مارکیٹ میں آپ کو کرائسس نظر آئے گا. ایگزامپل آپ کو ایگریکلچر کی دے دیتا ہوں. گندم اور چینی میں آپ کو کرائسس ہمیشہ نظر آتے ہیں. آپ بزنس پلس کی ٹائم کر رہی تھی تو وہ بھی آپ کو یاد ہوگا, زمانوں سے ہوتا ہے. مکئی کی مارکیٹ میں آپ کو کیوں نہیں نظر آتا, چاول کی مارکیٹ میں آپ کو کیوں نہیں نظر آتا, کیونکہ وہاں کردار نہیں ہے حکومت کا. وہ مارکیٹ ہے, وہ ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں, وہ فیڈ بھی بناتے ہیں مرغیوں کے لیے, لیکن آپ کو کبھی یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہو مطلب انلیس دیر از اے بگ ڈراؤٹ اور مطلب بہت بڑے پرابلمز ہوں نیچر کے ریلیٹڈ ٹو مدر نیچر, the market works. They are sorted, ہاں. تو why is that the case? Because the market is doing what the market does, has the right incentives. اب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مارکیٹ میں تو پھر دیکھیں ہورڈنگ ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا اور ہو جائے گا. اگر حکومت نہیں لے گی تو my view is کہ بھائی وہ ریگولیٹر کا کام ہے نا, وہ تو اینٹی کمپیٹیٹو پریکٹسز ہیں انڈر اکنامک کامن سینس اکنامکس. تو ریگولیٹر کا کام ہے اینٹی کمپیٹیٹو پریکٹس جہاں ہو وہ اس کو ایکشن لے. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ مارکیٹ چلا رہے ہیں, آپ ریگولیٹ کریں. اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کسی بھی سیکٹر میں there is a competition commission of Pakistan, وہ انفورس کرے competition laws. Let the market work and then regulate.